رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد اور صلاۃ کے بعد خرب و مرتبہ نذرانہ عقیدت جان کائنات حسن کائنات حقیقت کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور خرب و مرتبہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم قرآن کریم فرقان حمید سے آیہ کریمہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 9 محرم الحرام کا دن ہے اور جمعہ المبارک کا دن ہے۔ اس مناسبت سے بیان کا موضوع ہے شان عظمت آل رسول۔ جو قرآن کریم کی آیہ کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 33 اور پارہ نمبر 22 میں یہ آیہ کریمہ میں اللہ جل شانہ میں اس میں ارشاد فرمایا اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ آیہ کریمہ میں ایک لفظ ہے رجس، کہ رجس کو میل کہا جاتا ہے، اور بعد نے یہ کہا کہ رجس کا معنی رجس کا اطلاق گناہ پر ہوتا ہے، اور بعد نے کہا رجس سے عذاب مراد ہے، بعض نے کہا رجس نجاستوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور نقاش کے معنوں میں آتا ہے۔ ہر قسم کی نجاست، عذاب، نجاست، نقص، گناہ، میل، یہ سارے معنوں میں رجس جو ہے اس معنوں پر استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ جل شانہ نے حضور علیہ السلام کے گھر والوں سے، اہل بیت سے ہر قسم کی نقص، عذاب، پلیتی، نجاست اور ہر قسم کی مائل کو اللہ نے دور فرما دیا اور انہیں پاک اور صاف کر دیا، ستھرا کر دیا۔ جب اللہ نے اہل بیت طہار سے ہر قسم کی پلیتی کو اور ہر قسم کی نجاست کو اور ہر قسم کے نقص کو جب دور کرنے کا ارادہ کر لیا، جب اللہ نے ارادہ کر لیا تو اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، تو پھر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کہ گویا کہ اللہ نے اس آیہ کریمہ میں اپنے محبوب کی آل سے، اپنے محبوب کے آل بیت سے ہر قسم کا نقص، ہر قسم کی پلیدی اور ہر قسم کی جو ہے میل کو دور فرما کے انہیں پاک اور ستھرا فرما دیا ہے۔ تو لہٰذا حضور کی آل، حضور کی اولاد، حضور کے اہل بیت وہ طیب و طاہر ہیں، وہ مقدس ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ سے بعد علماء نے یہ کہا کہ آل سے مراد حضور کی ازواج پاک ہیں، اور بعد نے کہا کہ اس آل سے مراد، اہل بیت سے مراد حضور علیہ السلام نے جن کے اوپر اپنی مبارک چادر ڈالی، یعنی حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کے 2 بیٹے جناب حسن اور حسین، ان چاروں کے اوپر اللہ کے محبوب نے اپنی چادر کو ڈال کر اور اپنی چادر کے اندر چھپا کر اللہ کے حضور یہ دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری آل ہے، اے اللہ یہ میری آل ہے۔ بہرحال قرآن کی آیات سے
یا احادیث مصطفیٰ سے یہ بات اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ آل اطہار سے مراد، اہل بیت سے مراد حضور کی ازواج بھی ہیں، اور اہل بیت سے مراد حضور نے جن کو اپنی چادر میں چھپایا، جناب علی، فاطمہ، حسن و حسین، وہ بھی ہیں۔ یعنی حضور کی ازواج ہوں یا علی، حسن و حسین اور فاطمہ ہو، ہم ان کا بھی ادب کرتے ہیں اور ہم ان کا بھی ادب کرتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق بھی حضور کے ساتھ ہے اور ان کا تعلق بھی حضور کے ساتھ ہے۔ لہٰذا حضور کے لیے ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ ادب کے ساتھ ان سے پیار کرتے ہیں اور ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں اور ان کے طریقے کو جو ہے اپناتے ہیں اور ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور جو ہے ان کی جو ہے وہ طریقے پر مرمٹنے کی دعا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کا تعلق بھی حضور کے ساتھ ہے اور ان کا تعلق بھی حضور کے ساتھ ہے۔ لہٰذا تمامی ازواج اور حضور کی آل بیت، اس آیہ کریمہ سے اللہ نے تمامی سے ہر قسم کا نقص، ہر قسم کی پلیدی اور ہر قسم کی میل کو اللہ نے دور فرما کے انہیں پاک اور صاف اور ستھرا فرما دیا۔ تو ہم پر فرض ہے کہ ہم ان سے محبت کریں اور اللہ کی ذات نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ان کی محبت کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ اعلان فرما دیں، آپ لوگوں کو فرما دیں کہ لوگوں میں تم سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میری قرابت کے ساتھ پیار کرنا، میری آل کے ساتھ پیار کرنا۔ یعنی میں تم سے اس بات پر اجرت طلب نہیں کرتا، کس بات پر؟ میری وجہ سے تمہیں اللہ کا قرآن ملا ہے، میری وجہ سے تمہیں اسلام کے احکام ملے ہیں، میری وجہ سے تمہیں دنیا کائنات کی ہر چیز ملی ہے، اور میرے قرآن پہنچانے پر اور میرے احکام خداوندی پہنچانے پر اور یہ ساری چیزیں ملنے پر میری وجہ سے میں تم سے اے لوگوں کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی مال و دولت نہیں مانتا، لیکن ایک بات تمہیں ضرور کہوں گا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، اے محبوب آپ اپنی امت کو فرما دیں، وہ کیا؟ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میری آل سے پیار کرنا، میری قرابت سے پیار کرنا، میری اولاد سے پیار کرنا، اور میری جو ہے وہ لخت جگر، نور نظر حضرت فاطمہ النساء، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چوکھٹ کی تعظیم کرنا، اور میرے علی المرتضیٰ شیر خدا کا ادب کرنا، اور ان کے بیٹے حسن و حسین کی جو ہے محبت اور غلامی کا دم بھرنا، یعنی ان سے محبت کرنا، میری آل سے محبت کرنا۔ ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے مودت۔ محبت سے اعلیٰ چیز مودت ہوتی ہے، جیسے پانی سے مچھلی کو پانی سے مودت ہے کہ مچھلی جو ہے وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، تڑپ تڑپ کر جان دیتی ہے۔ فرمایا اس قرآن کریم کی آیت میں کہ تم میرے نبی کی آل سے اس طرح کی محبت کرو جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہوتی ہے کہ وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، تم نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت کے بغیر تم زندہ ہی نہ رہ سکو، ایسی مودت کرو کہ جیسے جو ہے وہ مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے، تو اس طرح کی جو ہے وہ محبت کرو۔ تو فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میری آل کے ساتھ مودت کرنا، میری آل کے ساتھ محبت کرنا۔ تو پتہ چلا اس قرآن کریم کی آیت سے کہ ان ہستیوں سے محبت کرنے کا، مودت کرنے کا حکم اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، تو لہٰذا ان نفوس قدسیہ کے ساتھ محبت کرنا ہمارے لیے فرض ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، بلکہ ہمارے لیے جو ہے فرض عین ہے کہ ہم ان کے ساتھ محبت کریں۔ اگر کسی شخص نے اسلام لانے کے بعد، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے تمام احکام پر عمل کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہے آل اطہار یا اصحاب النبی یا ازواج النبی یا جو ہے اولاد النبی کی توہین کی، تنقیص کی یا ان میں عیب تلاش کیے، رب کی عزت کی قسم ہے ایسے ایمان والے کا ایمان
قیامت کے روز اس کے منہ پر ڈال دیا جائے گا، اور ایسے کی نمازیں اور روزے، حج و زکوٰۃ اور نیکیاں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ کیوں کہ یہ عمل تو کرتا ہے لیکن اس کے دل میں نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت، نبی کی ازواج کی محبت، نبی کے اصحاب کی محبت نہیں ہے۔ اس کا دل اندر سے جو ہے وہ عشق مصطفیٰ اور حضور کی اولاد کے عشق اور حضور کے صحابہ کے عشق سے خالی ہے۔ اس لیے اللہ کو ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے اور ایسے شخص کے عملوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان اسی کا قبول ہے اور جنت کا وہی حقدار ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کا دعویٰ کرے، سچی غلامی کا دم بھرے اور حضور علیہ السلام سے سچی محبت کرے، حضور کے صحابہ اور ازواج اور حضور کی آل سے جو ہے وہ سچی محبت کرے، ایمان اس کا ہی معتبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، تو ان اہل بیت اطہار میں سے آج ایک مقدس ہستی کا ذکر کرتے گئے جس کو دنیا نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، علی کے دل کا چین، حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر کرتے گئے۔ میں نے متعدد مرتبہ جو ہے آپ کی حالات زندگی پر گفتگو کی ہے، تو آج پھر جو ہے کیونکہ وقت ہے تو اس لیے جو ہے یہی بیان کرنا، کیونکہ مہینہ محرم کا ہو جس کے دل میں حسین پاک کی محبت کے ساتھ ساتھ باقیوں کی بھی محبت ہے، تمامی صحابہ کی محبت، تمامی اہل بیت کی محبت اور تمامی حضور کی ازواج کی محبت اور حضور کی ذات سے محبت، اس کا ایمان معتبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے نقل کیا، باب فضل الحسن والحسین، اور اسی حدیث کو امام حاکم نے المستدرک حاکم میں اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت یعلا بن مرہ وہی پہلے راوی، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی ہے اور اپنے کانوں سے سنی ہے۔ کیا؟ جو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنی کانوں سے سنا۔ فرماتے ہیں حضرت یعلا بن مرہ کہ ہم ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ جب حضور اپنے در دولت سے نکلے، اپنے قاسیانہ اقدس سے نکلے، تو جب باہر نکلے تو صحابہ اکرام ساتھ ہو لیے، اور جب حضور ایک گلی میں پہنچے تو دیکھا لڑکوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ایک بچہ کھیل رہا تھا۔ حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں رہا تھا تو فرماتے ہیں ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کو پکڑنا چاہا اور وہ بچہ آگے آگے دوڑنے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے دوڑنے لگے، اور کبھی وہ دایاں ہوتا کبھی وہ بایاں ہوتا، آخر کار کریم آقا نے اس کو پکڑ ہی لیا اور پکڑ کر اپنا مبارک ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کی جو ہے وہ گردن پر رکھا اور اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ کر بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی محبت کا انداز دیکھیے اپنے نواسے کے ساتھ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسہ دیا، ان کے رخسار کو چوما اور پھر فرمایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما، اے اللہ جو اس سے محبت کرے اور جو حسین سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ اس کو امام حاکم نے المستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ 194 پر اس حدیث کو نقل کیا، اور امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ حدیث کی 6ویں نمبر پر کتاب سیاہ ستہ کی، اس میں اس حدیث کو نقل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اور جس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ میں اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا لیکن میری قرابت سے محبت کرنا۔ تو حضرت ابن عباس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ اپنے در دولت سے باہر نکلے نماز عشاء ادا کرنے کے لیے، تو آپ کے ساتھ ایک بچہ تھا، یا حسن تھا یا حسین تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھائے لی جو ہے مسجد نبی میں داخل ہوئے۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی جو ہے وہ مسجد میں تھا،
یعنی جو ہے دیکھ رہا تھا یہ منظر، آپ نے اپنے پاس اس بچے کو بٹھا لیا اور صحابہ کو نماز عشاء ادا جو ہے وہ شروع فرما دی، نماز عشاء پڑھانے لگے۔ تو حضرت شداد فرماتے ہیں کہ جناب جس وقت رسول اللہ نے سجدہ فرمایا تو سجدے میں جب سر اقدس رکھا تو دیر فرما دی، یعنی سجدے کو لمبا فرما دیا۔ اور حضرت شداد فرماتے ہیں میں نے اپنا سر اٹھایا اور میں نے اپنا سر اٹھایا نماز میں اور دیکھا، میں نے رسول اللہ کو دیکھا، آپ کی پشت پر وہ بچہ سوار تھا جس کو آپ لے کر آئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے۔ حضرت شداد فرماتے ہیں پھر جب سجدہ مکمل ہوا، نماز مکمل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی طرف رخ انور کیا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے گمان کیا تھا شاید کوئی آپ کو حادثہ پیش آ گیا یا آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، ہم گویا پریشان ہو گئے، یا تو آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا یا وحی ہو رہی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ایسی کوئی بات نہ تھی، نہ ہی کوئی حادثہ پیش آیا، نہ ہی مجھ پر وحی ہوئی، اصل میں بات یہ ہوئی کہ میرا نخت جگر، میرا جو ہے بیٹا میری پشت پر سوار ہو گیا، تو میں نے اس کو ناپسند کیا کہ اس کی جو ہے مراد پوری ہونے سے پہلے میں اپنے سر کو اٹھا لوں، یعنی میں نے ناپسند کیا کہ میں سر اٹھا لوں اور یہ گر جائے اور اس کی مراد بھی پوری نہ ہو، اس لیے میں نے سجدے کو لمبا کر دیا ہے۔ جن کی خاطر سجدے کو لمبا کیا گیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نواسا جسے دنیا حسین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس روایت کو امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر درج کیا، اسی روایت کو مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے درج کیا، اسی روایت کو معجم الکبیر میں امام طبرانی نے نقل کیا، اسی روایت کو المستدرک حاکم میں امام حاکم نے روایت کیا، اسی حدیث کو جو ہے مصنف امام ابی شیبہ نے جو ہے اپنی کتاب میں روایت کیا، اور متعدد کتابیں ہیں جن میں یہ بات ملتی ہے کہ میرے آقا نے نماز پڑھائی صحابہ کو تو وہ بچہ سوار ہو گیا تو میرے آقا نے ان کے لیے سجدے کو لمبا فرما دیا۔ یہ شان ہے میرے نبی کی آل کی کہ جن کے لیے نماز جو اللہ کی نماز ہے اس نماز کو سجدے کو لمبا کر دیا جائے، وہ نبی کی آل ہے۔ حضرت یزید بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت یزید بن ابی زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے نکلے اور جو ہے مسجد نبی کا رخ کیا، اور راستے میں جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ پاک کے سامنے سے گزرنے لگے تو حجرے کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اندر رونے والا کون تھا؟ وہ ننھا منا بچہ حضرت امام حسین پاک تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں گزرتے ہوئے رک گئے اور حجرہ کی طرف چہرہ انور کیا اور فرمایا یا فاطمہ، اے فاطمہ کیا تجھے معلوم نہیں حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا بچے کو چپ کرائیے۔ میرے جن کے رونے سے میرے آقا کے دل کو تکلیف ہوتی تھی اسے حسین کہا جاتا ہے۔ جن کی جو ہے عبادت کے اندر سر سجدے میں ہو تو سواری ہوتی تھی وہ حسین کی ذات ہے۔ اگر چلتے حضور ان کو کندھوں پر اٹھایا ہوتا تو صحابہ دیکھتے تو فرماتے کہ سواری کتنی پیاری ہے۔ حضور خود فرمایا کرتے تھے اے کہنے والوں سواری کتنی پیاری ہے، دیکھو اوپر سوار بھی تو کتنا پیارا ہے، دیکھو اوپر سوار بھی تو کتنا پیارا ہے۔ جس نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جو ہے وہ لباب دان کو چوسا، جس نے میرے مصطفیٰ کے سینے پر اپنے قدم رکھے، جو مصطفیٰ کی گود میں کھیلا، جو نبی کی گود میں بیٹھا، جن کو میرے آقا نے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے بوسے دیے، جن پر میرے آقا کی کثرت مرتبہ نگاہ پڑ دی تھی، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں توجہ فرماؤ، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جن کی جو ہے وہ گردن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بوس آگاہ تھی اسے حسین کہا جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جو شخص
جو شخص جنت کے سردار کو دیکھنا چاہتا ہے وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ اس کو امام حاکم نے المستدرک حاکم میں جو ہے اس کو روایت کیا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی سیاستہ کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ بات موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، فرمایا میرا حسن اور میرا حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نہ کوئی بوڑھا ہوگا نہ کوئی بچہ ہوگا، سب جوان ہوں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا تمام جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہوں گے۔ نبی میرے آقا کی آل میں سے کس کس کی جو ہے وہ تعریف کی جائے، سارے ہی شان والے ہیں، سارے ہی مرتبے والے ہیں، سارے ہی مقام اور مرتبے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حاضری لگاتا چلوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خدا کی عزت کی قسم میں نے دیکھا سب سے زیادہ رسول اللہ کے مشابہ جس ہستی کی گفتگو تھی وہ حضرت فاطمہ الزہرا تھی، جس کی شکل و صورت، جس کی آواز، جس کی وضاحت، جس کا بولنا، جس کا چلنا، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کی سیرت، جس کا گفتار، جو مناسبت رسول اللہ کے ساتھ تھی، مشابہ تھی، وہ کسی اور کی نہ تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا جب اپنے گھر سے نکلی حضور کی بارگاہ میں آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند سے اٹھ کھڑے ہوتے اور جناب اپنی بیٹی کو بوسہ دیتے اور ان کے ساتھ جو ہے ان کو اپنے پاس اپنی جو ہے وہ مسند پر بٹھاتے اور ان کو بوسہ دیتے اور ان کو مرحبا کہتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اور جب رسول اللہ اپنے گھر سے نکل کر جناب فاطمہ الزہرا کے گھر میں تشریف لے جاتے، جناب فاطمہ الزہرا اپنی مسند سے اٹھ جاتی، مرحبا کہتی، ہاتھ چومتی، پکڑ لیتی ہاتھ اور اپنے والد کو اپنی مسند پر بٹھاتی۔ اسی طرح حضور نے فرمایا دنیا کی تمام عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے اور جنت کی تمام عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، اور جنت کے تمام جو ہے جوانوں کے سردار حضرت جو ہے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی جو داماد رسول بھی ہے، خلیفہ رسول بھی ہیں اور صاحب علم و عمل صحابی ہے۔ اگر جو ہے وہ خود فرماتے ہیں اگر میں جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر کرنا شروع کر دوں تو میں 70 یا 72 اونٹ کا بوجھ بنا ڈالوں تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن پاک کی ہر آیات کے بارے میں مجھے علم ہے کہ وہ گھر میں نازل ہوئی یا پہاڑ پر نازل ہوئی، میدان میں نازل ہوئی یا جو ہے وہ جنگل میں نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں ہر آیات کے نزول کا علم مجھے ہے اور ہر آیات کے نزول کا مقصد اور جس بارے میں نازل ہوئی اس مقصد کے بارے میں بھی مجھے علم ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جھنڈا خیبر کے موقع پر فرماتے ہیں یہ جھنڈا کل اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرے دن حضور نے فرمایا علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا آشوب چشم ہے، یعنی آنکھوں میں سرخی ہے، آنکھیں جو ہے آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بلاؤ انہیں۔ علی کو بلایا گیا تو حضور نے ان کی آنکھوں پر اپنے لعاب دان کو لگایا، جو اپنے آنکھوں میں شفا مل گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ علی یہ جھنڈا اسے لے جاؤ اور جو ہے خیبر پر تان دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے جھنڈا حضور سے لیا، خیبر کی طرف دوڑا اور خیبر پر دیکھتے دیکھتے جا کر علی مرتضیٰ نے جھنڈا گاڑ دیا اور خیبر کا جو دروازہ تھا اس کو جو ہے ایک ہاتھ سے اکھاڑا اور اس کی ڈھال بنائی اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کی اور جنگ کے بعد اس کو دور پھینکا۔ بعد میں 70 آدمی یا 40 آدمی یا 70 آدمی مل کر زور لگا کر اس دروازے کو اٹھاتے، لیکن علی کا ایک ہاتھ سے اٹھایا وہ دروازہ 70 آدمیوں کے ہاتھوں سے ہلا بھی نہیں۔ یہ طاقت تھی علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عطا فرما رکھی تھی۔ انہی کے لخت جگر ہیں، انہی کے نور نظر ہیں۔ جب حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے کائنات کے
تمام علوم کے بارے میں، حتیٰ کہ آسمانوں کی رستوں کے بارے میں مجھے علم ہے۔ اور جب صحابہ کو کوئی مشکل درپیش آتی تو حضرت علی سے مسئلہ پوچھا کرتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا آپ خط کے ذریعے لکھتے، جاؤ یہ مسئلہ علی سے پوچھ کر آؤ، اور علی اس کا حل ہوا کرتے تھے، اور جو ہے علی اس کا حل فرمایا کرتے تھے۔ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں علم بھی جاتا رہا اور فقہ بھی جاتی رہی، یعنی علی المرتضیٰ فقہ اور علم کے بہت بڑے ماہر تھے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب دنیا کائنات کا ہر علم اگر لینا چاہتا ہے در علی پر حاضر ہو جا، دنیا کا ہر علم مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ ان کی بارگاہ میں مختصراً حاضری لگوانا مقصود تھی۔ آؤ پھر اپنے موضوع کی طرف۔ کون حسین جن کی زندگی کی مثال نہیں ملتی، جن کا مزار آج بھی میدان کربلا معلیٰ میں حق اور صداقت کی نشانی بنا ہوا ہے اور اپنے فیوز و برکات کو پوری دنیا پر بکھیر رہا ہے۔ یزید اور یزیدیت جڑ سے اکھاڑ کر جس نے رکھ دی وہ حسین پاک کی ذات ہے، جس نے جو ہے یزید کے منصوبے کو پامال کر کے رکھ دیا اور اپنے پاؤں میں رلا دیا وہ حسین پاک کی ذات ہے، جس نے یزید کو کیا یزیدیت کا ہی خاتمہ کر دیا۔ آج دنیا اگر یزید کا نام لیتی ہے تو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے، اور اس کا دل اور اس کی زبان یزید کے لیے تنگ ہے اور یزید پر لعنت بیچتی ہے۔ لیکن آج صدیاں بیت گئی، حسین پاک کا نام لوگ ادب و احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ یزید کی تو قبر بھی اتصال جو ہے نیست و نبود ہو کر رہ گئی، حسین پاک کا مزار آج بھی زندہ ہے۔ قبر زندہ، کردار زندہ، سوچ زندہ، زندگی کا ہر پہلو زندہ، اور جو ہے آپ کا نام زندہ۔ میدان کربلا میں دنیا کائنات سے لوگ کھچے چلے جاتے ہیں، جو ہی محرم کا مہینہ آتا ہے ہر ایک کی زبان پر یا حسین کے نعرے صدا گونج اٹھتی ہے۔ یزید کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ ایک پل تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی اور زمانہ حسین کا۔ ایک پل کی تھی اس کی حکومت، جس کا جو ہے خاتمہ ہو گیا، جس کی بربریت، جس کے ظلم اور زیادتیوں نے جو ہے اس کو مٹا ڈالا، اس کے نام کو مٹا ڈالا، اس کی زندگی کو مٹا ڈالا۔ لیکن حسین صدیاں حسین کی ہے اور آج زمانہ حسین کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، جس نے میدان کربلا میں شہید ہو کر بھی جو ہے وہ جسم میدان کربلا میں پڑا ہے، اور جس کا سر نیزے پر چڑھا ہوا اور دمشق کی گلیوں میں جو ہے وہ پھر رہا ہے اور پھر بھی قرآن پاک کی صدا کو بلند کر رہا ہے، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ میں یہ مختصر اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کی حالات زندگی پر پچھلے سال ہر ایک نفوس قدسیہ کا ذکر علیحدہ ادا کیا، تقریباً 19 موضوعات پر میں نے جو ہے ان کا ذکر خیر کیا۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، جس نے جو ہے میدان کربلا میں شہادت دے کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے مصطفیٰ کے دین کو بچا لیا، کلمے کی جو ہے وہ کلمے کو بچا لیا، اور جو ہے وہ یزید کا جو منصوبہ تھا اس کو پامال کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، جس نے میدان کربلا میں شہید ہو کر یہ بتایا کہ اللہ قرآن میں جو فرماتا ہے وہ حق ہے۔ اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ میرے شہید جو میرے راستے میں شہید ہو جائیں وہ زندہ ہے، اور ان کی زندگیوں کا تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ جو میرے راستے میں قربان ہوتے ہیں وہ تو زندہ ہیں، جو شہید ہو جاتا ہے وہ بے شک قرآن کی صحت سے زندہ ہے اور وہ قبر کے اندر زندہ ہیں، ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ لیکن حسین پاک نے شہادت دینے کے بعد، یعنی قربان ہونے کے بعد، سر کٹانے کے بعد، شہید ہونے کے بعد اس قرآن کی آیت کو جو ہے وہ بتا دیا کہ اللہ جو فرماتا ہے وہ حق ہے، کیونکہ سر مبارک دمشق کی گلیوں میں ہے اور آپ کا وجود میدان کربلا میں پڑا ہوا ہے۔ کئی دن ہو چکے ہیں
اور میدان کربلا میں پڑے ہوئے اور جو ہے سر کو جو ہے کوفی لیے پھر رہے ہیں دمشق کی گلیوں میں، تو میں یہ روایت پیش کرتا ہوں کہ کیسے آپ نے یہ بتا دیا کہ شہید زندہ ہے۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ کی کتاب جلد نمبر 60 صفحہ نمبر 370 پر کو جو ہے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور الحصیص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے جلد 2 صفحہ نمبر 194 پر اس بات کو نقل کیا ہے، اور نمبر 3 کتاب سر الشہادتین امام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی کتاب سر الشہادتین میں صفحہ نمبر 35 پر اس قول کو نقل کیا ہے، اور شرح صدور میں امام جلال الدین سیوطی نے صفحہ 88 پر اس بات کو نقل کیا ہے۔ کیا ہے؟ دمشق کی گلیاں ہیں اور سر نیزوں کے اوپر ہیں، اور کوفی جو ہے اور جو ہے شامی یزیدی وہ آپ کے سر کو اہل بیت کے اطہار کے قافلے کو یزید کے پاس لیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت منحال بن عمر اس جو ہے وہ بات کے اس قول کے راوی ہیں، جو مستند اور معتبر تابعی رسول ہیں۔ تابعی اس کو کہا جاتا ہے جس نے صحابہ کو دیکھا ہو، صحابہ اس کو کہا جاتا ہے جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ عظیم تابعی حضرت منحال بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں ایک بات دیکھی۔ وہ فرماتے ہیں ان 4 کتابوں کے اندر میں نے یہ آپ کو بتایا کہ جو ہے اس جو ہے گلی کے اندر میں نے یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ حضرت حسین پاک کا جو قافلہ سروں کے اوپر جا رہا تھا، نیزوں کے اوپر سر تھے، کہ آگے آگے ایک شخص جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ اس قرآن کی آیت میں فرماتا ہے کیا تمہیں معلوم نہیں پہاڑ کی کھویا میں رہنے والوں، جنگل کے کنارے والے ہماری نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، یعنی کیا تمہیں معلوم نہیں اصحاب کہف کا قصہ اور رقیم کا قصہ وہ میری نشانیوں میں سے عجیب نشانیاں ہیں۔ یہ قرآن کی آیت پڑھنے والا قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا۔ حضرت منحال بن عمر فرماتے کہ میں نے سنا قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا تھا، اور امام علی مقام امام حسین کا سر اس وقت نیزے پر تھا، اور میری نگاہ جب اٹھی اس قرآن پڑھنے والے کو امام حسین نے نیزے کے اوپر سے جواب دیا، فرمایا اے قرآن پڑھنے والے، بے شک اصحاب کہف کا قصہ اور رقیم کا قصہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، لیکن سن لے میرا جو قصہ ہے مجھے قتل کر کے گلی بازاروں میں پھرایا جانا اور میری آل پاک کو قیدی بنایا جانا، میرے سر کو نیزے کے اوپر چڑھا دیا جانا، یہ اصحاب کہف کے قصے سے، یہ رقیم کے قصے سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ حضرت منحال بن عمر فرماتے ہیں اس نے آیت پڑھی اور کہا ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ حسین پاک نے آگے سے ارشاد فرمایا فقال عجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، فرمایا سن لے اصحاب کہف کا قصہ رقیم کا قصہ بے شک عجیب تر ہے، پر میرا قتل کیے جانا اور اس کے بعد میدان کربلا میں وجود کا ڈال دینا اور میرے سر کو نیزے پر چڑھا کر گلی بازاروں میں پھرانا اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ عجیب تر ہے۔ کیوں کہ اصحاب کہف وہ تو اللہ کے ولی تھے، اور حضرت امام حسین یہ ولیوں کے سردار تھے، نبی کی آل تھے، نبی کی اولاد تھے، فاطمہ الزہرا کے لختے جگر تھے، حسن مجتبیٰ کے بھائی تھے، علی المرتضیٰ کے جو ہے وہ دل کے ٹکڑے تھے، ان کی شان ان سے زیادہ ہے۔ وہ اصحاب کہف بنی اسرائیل کے ولی تھے، لیکن امام حسین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے جگر تھے، لہذا ان کا جو ہے واقعہ اس قصے سے عجیب تر ہے۔ اور پھر یہ بات کہ اصحاب کہف پر جس نے ظلم کیا تھا وہ کافر بادشاہ تھا، لیکن جو آل رسول پر ظلم کر رہا تھا اور جو ظلم کر رہے تھے وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے تھے، لیکن وہ کیسے مسلمان تھے کہ وہ اصحاب کہف کے اوپر ظلم کرنے والا تو کافر تھا، لیکن یہ مسلمان ہونے کے باوجود نبی کی آل کو بڑی بے دردی کے ساتھ پانی بند کر کے ان کے بچوں کے سامنے ذبح کر دیا۔ کیا یہ کوئی مقابلہ تھا؟ ایک طرف جو ہے 22,000 کا لشکر جرار ہو اور دوسری طرف فقط نبی کے 72 تن ہو، کیا یہ مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ مقابلہ تھا؟ ایک طرف تو 22,000 اسلحے کے ساتھ جو ہے وہ لیس ہو اور پانی اور خوراک
کھا کر اپنے شکموں کو بھرے ہوئے ہوں، اور دوسری طرف نبی کی آل 3 دن سے بھوکی ہو، پیاسی ہو، اور بچوں کے سامنے ہو اور جو ہے عورتوں کے سامنے ہو۔ لڑائی کا کوئی جو ہے منصوبہ نہیں تھا، جنگ کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ اگر جنگ کا منصوبہ ہوتا، اگر لڑائی کرنا مقصود ہوتی، مدینے سے نکلتے اعلان فرما دیتے میں یزید سے جنگ کرنے جا رہا ہوں اور آؤ تم بھی میرے ساتھ مل کر چلو، لیکن جو ہے آپ نے اعلان نہیں فرمایا۔ اور پھر اگر جنگ کرنا یزید کے ساتھ مقصود ہوتی تو مدینے سے شام نزدیک تھی، یزید کا تخت نزدیک تھا، وہ مدینے سے مکے کیوں آئے، مکے سے جو ہے کوفہ کیوں آئے، اور جو ہے وہ ادھر کیوں نہ گئے؟ پتہ چلا اس کے ساتھ جنگ کرنا مقصود نہ ہوتی، اور پھر کوئی اگر جنگ کرنا مقصود ہوتی تو کوئی جنگ میں چھوٹے چھوٹے بچے لے کر جاتا ہے، یا چھوٹے جو ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر جاتا ہے، یا جو ہے وہ عورتوں کو لے کر جاتا ہے؟ نہ، کوئی جنگ کا منصوبہ نہیں تھا۔ یہ امن کے دائی تھے، اسلام کے محافظ تھے، نبی پاک کے احکام کو پہنچانے والے تھے، ان کی طیب و طاہر زندگی تھی، اور یزید پلید تھا، اس کا منصوبہ پلید تھا، اس کا جو ہے کردار پلید تھا، اس کے کرندے ان کی سوچیں پلید تھی۔ اس لیے انہوں نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بڑی بے دردی کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کیا۔ غرض میں عرض کر رہا تھا کہ اصحاب کہف پر وہ ظلم نہیں ہوا، اصحاب کہف پر وہ ظلم نہیں ہوا جو نبی کی آل پر ظلم ہوا، کیونکہ اصحاب کہف وہ کافر کے ظلم سے بھاگ گئے، کافر کے ظلم سے بھاگ گئے، اور جا کر جنگل میں غار کے اندر چھپ گئے، اور جا کر لیٹ گئے تو اللہ نے ان کو سلا دیا، وہ سو گئے۔ یہ کوئی اتنا بڑا ظلم نہیں تھا جو حضرت امام والی مقام کی اولاد پر آپ کے اوپر ہوا، یہ بلائے گئے تھے، بلایا گیا، خط لکھے گئے، چٹھیاں بھیجی گئی، اور جو ہے وہ پیغام بھیجے گئے، بلایا گیا، بلا کر کوفیوں نے جو ہے بے وفائی کی، یزیدیوں کے حوالے کر دیا۔ کیا کوئی اپنا مہمان اس کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے؟ اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ مہمان کے ساتھ تو کافر بھی ایسا نہیں کرتا، مہمان کے ساتھ تو کافر بھی ایسا نہیں کرتا جو یزیدیوں نے کیا۔ اور پھر مہمان کوئی عام بھی نہیں تھا، مہمان اگر کوئی عام ہوتا لوگ اس کی بھی عزت تکریم کرتے گئے۔ یہ تو مہمان کون تھے؟ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جو نبی کے سینے پر کھیلنے والے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پھول ہیں۔ حضور نے فرمایا ہما ریحانی من الدنیا، فرمایا یہ میرے دونوں حسن حسین میرے دنیا کے پھول ہیں۔ جو حضور کے پھول تھے وہ مہمان تھے، ان کے ساتھ یہ بے وفائی کی۔ جو فاطمہ الزہرا کے علی کے چین تھے، یہ وہ مہمان تھے جن کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی۔ یعنی اصحاب کہف ان پر اتنا ظلم نہ ہوا جتنا ظلم آل رسول پر ہوا، اور پھر وہ تو سو گئے غار کے اندر، لیکن ان کو شہید کرنے کے بعد گلی کوچوں میں پھرایا جا رہا ہے، گلی کوچوں میں پھرایا جا رہا ہے، اور سروں کے کو نیزوں کے اوپر چڑھایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں۔ لہذا یہ واقعہ اصحاب کہف کے قصے سے عجیب تر تھا۔ اور پھر اصحاب کہف وہ غار میں سو گئے، اور عرصہ کے بعد جب ان کی آنکھیں کھلی تو وہ زندہ تھے، اور پھر وہ بولے۔ لیکن حسین پاک کو میدان کربلا میں شہید کرنے کے بعد جسم وہاں پڑا ہے اور سر دمشق کی گلیوں میں ہے، وہاں بول کر یہ کہہ رہا ہے فقال عجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، گویا کہ آپ نے گواہی دی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے شہید زندہ ہے، دیکھ لو دڑ کے ساتھ تن کے ساتھ جو ہے سر نہیں ہے، مگر تمہیں بول کر دکھا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا شہید زندہ ہے تو دیکھو زندہ ہے، دیکھو زندہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہوں، یا حضرت حسن مجتبیٰ ہو، یا حضرت فاطمہ الزہرا ہو، یا حضرت علی المرتضیٰ ہو، اعلیٰ حضرت آپ کی روح تڑپتی۔ کیا فرماتے ہیں شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، علی کے بارے میں فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پر تو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر فرماتے ہیں فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرماتے ہیں آب تطہیر
سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاضت نجابت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا میں ہو مہر نے، یعنی جن کی قمیض، جن کا دوپٹہ یعنی نہ چاند نے دیکھا ہو نہ سورج نے دیکھا ہو، وہ فاطمہ جن کا آنچل نہ دیکھا میں ہو مہر نے، اس رداء نزاکت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبیٰ سید الاخیاء، حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، رکاب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر فرمایا حسین پاک کے بارے میں، فرمائے اس شہید بلا شاہ گلگوں گبا، اس شہید بلا شاہ گلگوں گبا، بے کش دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس نے، کسی اور نے کیا کہا، اس نے کہا جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سارا سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ پھر کسی کہنے والے نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کی بقا لا الہ است حسین۔ یعنی حسین یہ دین، حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، حسین دین کی پناہ بھی ہے، اور حسین دین بھی ہے، اور حسین نے ہاتھ جو ہے وہ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا، سر قربان کر دیا، حقا کی بقا لا الہ است، یعنی اللہ کلمے کو جو ہے وہ بچا لیا، دین مصطفیٰ کو بچا لیا، اپنی ذات کو قربان کر دیا۔ اس لیے جو ہے وہ حضرت علامہ مولانا حسن علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کیا فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جو ہے ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس قرآن کی آیت کا ترجمہ اپنے جو ہے وہ شعر کے انداز میں کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیرا ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، سرے شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، خدا نے اور اونچی کی قدر شان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ حضرت امام علی مقام نے سودا جا کر میدان کربلا میں دکان لگائی اور سودا بیچا اور بازار کو سونا کر دیا، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، حضور کی آل کے ایسے تاجر تھے جنہوں نے میدان کربلا پر اپنی دکان کو کھولا، سودا بیچا اور نئی بستی کو جو ہے آباد کر دیا، میدان کربلا میں نئی بستی کو آباد کر دیا۔ جب آپ شہید ہوئے تو جنگل تھا، آج دیکھیے جنگل ہے۔ فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، میرے جانے کے بعد جو ان سے اچھا سلوک کرے گا وہی کامیاب اور کامران ہوگا۔ میرے جانے کے بعد، تو حضور کے جانے کے بعد کیا سلوک کیا یزیدیوں نے آل رسول سے، میرے مصطفیٰ کی آل کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، آج اگر کوئی بندہ نماز پڑھے، ذکر کرے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ کرے، صدقہ و خیرات کرے، مسجدیں بنائے، سب کچھ کرے، لیکن اگر اس کے دل کے اندر ایک رائی کے برابر بھی حضور کی آل سے بغض ہے، سنو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں۔ المستدرک حاکم میں امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا، اور امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس حدیث کو نقل کیا، شرف زادات میں علامہ یوسف نبہانی نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص حجر اسود کے پاس، کعبۃ اللہ میں حجر اسود کے پاس اور مقام ابراہیم کے پاس وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور روزہ رکھے، تو اگر میری آل کے ساتھ بغض رکھتا ہے تو فرمایا جہنم میں جائے گا۔
فرمایا جہنم میں جائے گا، اس کی وہاں کی عبادت قبول ہو نہیں ہوگی، اس کے وہاں کے رکھے ہوئے روزے قبول نہیں ہوگے تو یہاں کے روزے اور نمازیں کیسے قبول ہوگی؟ لہٰذا اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی کی اولاد کے ساتھ محبت کرو۔ حضور نے فرمایا اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ اللہ تمہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تمہیں پالتا ہے، اور تم پھر مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ اور پھر تیسری بات فرمایا پھر میری آل سے محبت کرو میری وجہ سے، پھر میری آل سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو میری وجہ سے، اور پھر مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، اور اللہ سے محبت کرو، اللہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ میں تمہیں 3 چیزوں کا حکم کرتا ہوں کہ تم اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں سکھاؤ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کیا؟ فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی آل کی محبت سکھاؤ۔ یہ 3 چیزیں فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت کرنا، اپنے نبی کی محبت اور اپنے نبی کی آل کی محبت یہ سکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے حدیث کے، حضور نے فرمایا من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامۃ یہودیا او کما قال رسول اللہ، فرمایا جو شخص میری اہل بیت سے بغض رکھے گا قیامت کے روز یہودی اٹھایا جائے گا، قیامت کے روز یہودی اٹھایا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا من مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا، اور جو میری آل کے ساتھ بغض کرے گا مات کافرا، وہ کافر مرے گا۔ اور لیکن یہاں ایک بات آپ کو جو ہے وہ بتاتا چلوں، آپ شاید یہ نہ سمجھے کہ تمامی شیعہ حضور کی آل سے محبت کرتے ہیں لہذا وہ تو جنتی ہوئے، نہ ایسے نہیں ہے۔ اگر دیکھیے ان کا عقیدہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے اگر وہ محبت کرتے گئے، وہ بھی ساری آل سے نہیں، نبی کی آل سے محبت کرتے گئے، بلایا کن نے تھا، بلایا کس نے تھا، حوالے کس نے کیا؟ آج ان کے جسم کے اوپر جو ہے زیباتن جو جھبے تھے اور جو تلواریں تھی وہ کس کے گھر سے مل رہی ہے؟ پتہ چلا یہی تو قاتل ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے بلکہ وہ جو ظلم عظیم کیا ہے وہ داغ اپنے سینے سے مٹانا چاہتے ہیں پیٹ پیٹ کر، اور محبت نہیں ہے۔ اور پھر اگر آپ کہیں نہیں وہ محبت کرتے گئے تو پھر نبی کے صحابہ پر تبرہ بازی کیوں کرتے ہیں؟ پھر نبی کے صحابہ پر تبرہ بازی کیوں کرتے ہیں؟ نبی کے صحابہ کو گالیاں کی دیتے ہیں؟ ایمان اس کا معتبر ہے، کیونکہ جو نبی کی آل سے بھی محبت کرے اور نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرے اس کا ایمان معتبر ہے۔ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے آل رسول سے بغض رکھتا ہے وہ بھی خارجی ہے، خارجی جہنمی کتا ہے، اور جو آل رسول سے پیار کرتا ہے صحابہ پر تبرہ بازی کرتا ہے وہ بھی رافضی کتا ہے بے ایمان۔ لہٰذا آپ صحابہ سے بھی محبت کریں، دل و جان سے محبت کریں، اور حضور کی آل سے بھی محبت کریں، دل و جان سے محبت کریں۔ یہی ہمارے اکابرین اہل سنت نے ہمیں بتایا ہے کہ نبی کی آل سے بھی محبت کرو، نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرو، نہ ان کی شان جو ہے وہ ان کی شان میں کمی کرو، اور نہ ہی ان کی شانیں ان کی کم کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کی شانوں کو بڑھایا ہوا ہے۔ ایک حدیث پیش کروں اور اس کے بعد اجازت۔ حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں، شیر خدا حضرت علی فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اسباتکم علی صراطی اشدکم حبا لآل بیتی و اصحابی۔ اس حدیث میں فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ پل صراط پر ثابت قدم وہ رہے گا جو میری آل سے محبت کرتا ہے، میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ اب پتہ چل گیا تمہیں کہ جو صرف فقط آل رسول کی محبت کا دامہ مرتے ہیں وہ کبھی بھی پل صراط سے نہیں گزریں گے، کبھی بھی حوض کوثر پر ان کو پانی نصیب نہیں ہوگا، جہنم کے کتوں میں سے کتے ہیں۔ کیوں کہ وہ ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتے ہیں، وہ جناب فاروق اعظم کو گالیاں دیتے ہیں، وہ جناب حضرت عثمان غنی پر تبرہ بازی کرتے ہیں، جناب حضرت امیر معاویہ پر تبرہ بازی کرتے ہیں، اور دیگر اور بھی صحابہ پر وہ بکواس کرتے ہیں۔ میرے آقا نے اس حدیث میں فرما دیا پل صراط پر ثابت قدم وہ رہے گا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اور میری آل سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ہر چیز کی احساس ہوتی ہے، دین کی احساس نبی کی آل کی محبت اور نبی کے صحابہ کی محبت، نبی کے صحابہ اور آل کی محبت ہے۔ لہٰذا
ان ساری لبے لباب پر کسی نے کیا خوب کہا، اس نے اس ساری بات پر یعنی یہ نقشہ کھینچا ہے. اس نے کہا جنوں 5 تن نال پیار نہیں، جنوں 5 تن نال پیار نہیں، او دے کلمے تا اعتبار نہیں، جڑا 4 یاراں دا ہے منکر، او دا ہونا بیڑا پار نہیں، او دا ہونا بیڑا پار نہیں. اگر آل رسول کی محبت ہے تو صحابہ سے بغض ہے، بیڑا پار نہیں ہوگا اس کا، جہنم میں جلے گا. اور اگر 4 سے صحابہ سے محبت ہے اور جو ہے وہ حضور کی آل سے بغض ہے تو پھر بھی جو ہے اس کے کلمے پر اعتبار نہیں ہے. کیوں کہ وہ بھی تو حضور کے پیارے ہیں اور وہ بھی حضور کے پیارے. ہم حضور کی آل سے محبت کرتے ہیں، حضور کی اولاد سے، حضور کے اصحاب سے، حضور کے ازواج سے، حضور کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے، کیونکہ حضور ہماری محبت کا مرکز ہے، حضور ہمارے مرکز ہیں، امام الانبیاء ہمارے عشق و محبت کے مرکز ہیں. ہم ان کی وجہ سے، ہم ان کی وجہ سے پیار کرتے ہیں. اور ہمارا اہل سنت کا تو عقیدہ یہ ہے کہ ان کی گلیوں میں چلنے والے کتے، ہم تو ان کے قدموں کو بھی بوسے دیتے ہیں. کیوں کہ ان کتوں کی تلیوں کی نسبت مصطفیٰ کے در دولت کے ساتھ ہے. ہم تو ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں جس کا تعلق حضور سے، جس کا تعلق حضور سے ہے. تو اس لیے یہ بڑا لمبا چوڑا بہت طویل موضوع ہے، تو اسی پر میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اپنے حبیب کی آل سے، اپنے محبوب کے صحاب سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے، اسی پر استقامت عطا فرمائے. آمین. مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے. مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے.